الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ برادران اسلام، محترم بھائیوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس عاجز کو سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی اللہ نے سعادت بخشی۔ جیسا کہ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ ذکر حبیب بھی کب نہیں وصل حبیب، تو ہمیں وہ زیارت کا مقام تو نہ مل سکا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بھی کوئی کم بات۔ تو الحمدللہ سیرت کے معاملے میں ہم نے زمانہ جاہلیت سے لے کر آپ کی ولادت، رضاعت، شباب، تزویج، بعثت، پھر معارضہ کفار قریش، تعذیب مسلمین، اور اس کے بعد اسراء و معراج تک اپنے دروس کو پہنچایا۔ اور آج ہم انشاءاللہ جس درس میں بات کر رہے ہیں اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بعد ہجرت کے دوران، معراج کے بعد، اسراء و معراج کے بعد ایک عظیم واقعہ ہوا مکے میں کہ ایک قبیلہ دوس، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس قبیلے کا ایک سردار تھا عمرو بن طفیل، جو بعض روایت میں اس کا نام بالعکس ہے طفیل بن عمرو۔ وہ مکے میں آئے، کیونکہ وہ ایک قوم کے قبیلے کے سردار تھے، تو مکے کے بھی سردار لوگ جو تھے، روسا جو تھے، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا اکرام کرتے تھے۔ تو جب اس کو ملے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم بہت بڑے قبیلے کے سردار ہو، لیکن آج کل ہم ایک بہت بڑی مشکل سے دوچار ہیں کہ ہمارے ہاں ایک شخصیت نے اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو ہم میں سے، اور اس کی باتیں بھی بڑی عجیب ہیں، اور اس کی زبان میں کچھ ایسے اثرات ہیں کہ جو بندہ بھی اس کے قریب جاتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اس کی کلام سنتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، خاندان کو بھی چھوڑ، حتیٰ کہ باپ دادے کے دین کو بھی چھوڑ۔ تو لہذا تم مکہ مکرمہ میں جتنا دن تم نے رہنا ہے بڑے شوق سے قیام کرو، عبادت کرو، طواف کرو، عمرے کرو، لیکن تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جانا۔ تو اس نے کہا ٹھیک۔ تو وہ شخص کہتا ہے سردار دوس، رئیس دوس طفیل، کہ میرے اوپر ان کی باتوں کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ میں نے تو باقاعدہ کپاس کان میں رکھ لی کہ کہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے کہ بھی آدمی بیوی کا نہ رہے، بچوں کا نہ رہے، خاندان کا نہ رہے، ساری دنیا سے کٹ جائے۔ اور کچھ دنوں کے اندر اندر مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور میں ان کو دیکھتا کہ وہ حرم میں بیٹھے ہیں، باتیں فرما رہے ہیں، کچھ لوگ ان کو مل رہے ہیں، لیکن میں قریب جانے سے ڈرتا۔ آخر ایک دن میرے دل میں یہ اچانک خیال پیدا ہوا کہ تم ایک قبیلے کے سردار ہو، اتنی بڑی قوم کو تم ہینڈل کرتے ہو، کاروبار ان کو قابو رکھتے ہو، یہ بات ہے کہ تم کوئی چھوٹے سے بچے ہو کہ کسی کی بات جو ہے تم پر ایسا اثر کر دے گی کہ تم بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو گے؟ یہ کہتے ہو؟ بلکہ مجھے تو یہ چاہیے کہ میں ان کی جا کے بات سنوں اور فیصلہ کروں کہ وہ سچے ہیں، قریش سچے ہیں، بات کیا ہے؟
ایک طرف قریش کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہے، بنو ہاشم میں سے ہے، اور ان کی زبان پہ ہم نے کبھی جھوٹ بھی نہیں سنا، اور دوسری طرف ان کی تکذیب بھی کرتے ہیں، تو یہ کم از کم ہمارے سرداروں کا ہی کام ہے نا کہ ہم مل کے فیصلہ کریں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے بات فرما رہے تھے، اور اس کے بعد آپ قرآن پاک کی کچھ آیات مبارک تلاوت کر رہے تھے۔ بس میں نے تو حضور کا چہرہ دیکھا اور تلاوت سنی، اور کہتا ہے کہ میری تو دنیا ہی بدل، میری تو کائے بدل۔ بس اس کے فوراً بعد میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں دوس قبیلے کا سردار ہوں، میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں تو شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے اسلم۔ اب اس کے اسلام لانے سے تو پورے مکے میں شور ہو گیا نا کہ قبیلہ دوس کا سردار مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو قریش کا سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے آپ کو منع کیا تھا، تم نے یہ کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا دیکھو خبردار، ہر انسان کی حریت فکر ہے، حریت رائے ہے، ہر آدمی اپنے فکر میں، اپنی رائے میں، اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتا۔ میں کوئی تمہارا تیرے نگی نہیں ہوں، میں تمہارا کوئی باج گزار شخص نہیں ہوں کہ تم میرے ساتھ آنکھیں نکال کے بات کر رہے ہو۔ قریش والو یاد رکھو، اگر تم نے میری طرف ایک ہاتھ بھی اٹھایا تو دوس کا قبیلہ تمہارے ایک ایک بچے سے انتقام لے۔ تم نہیں جانتے ہو کہ میں کس قبیلے کا آدمی ہوں۔ قریش ٹھنڈے پڑ گئے، اب ان کو پتا تھا بہت بڑا قبیلہ ہے، اس سے ٹکر لینا تو بڑا مشکل ہے۔ دوسرے دن پھر دوس کا سردار طفیل ابن عمرو حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اسلام نصیب فرما دیا۔ ماذا تأمر؟ اب آپ مجھے حکم فرمائیں کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، کہ اگر حکم دیں تو میں آپ کا خادم بن کے آپ کے ساتھ ہر وقت رہنے کے لیے تیار ہوں، اور میں یہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہوتے ہوئے قریش آپ کی طرف ٹیڑھی نظر بھی نہیں کر سکتے۔ انا رئیس دوس، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم میرے حکم پہ چلنا چاہتے ہو تو فرج الی قومک فادعوہم الی الاسلام، تم لوٹ جاؤ اپنے قوم میں، قبیلے میں، اور ان کو اسلام کی دعوت۔ مجھے میری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے اپنی دین اور توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے دی۔ فقال نعم یا رسول اللہ، حاضر یا رسول، جیسے آپ کہو۔ تو وہ تو فیض جب واپس آیا تو اس نے اپنے خاندان کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو، سب کو بلایا، بٹھایا، اور ان سے کہا کہ دیکھو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر ایک تبدیلی آ چکی اور میں چھپانا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا کیا بات؟ اس نے کہا کہ میری ایک ملاقات ہوئی ہے ایک ذات پاک سے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے مبعوث ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں۔ مجھے انہوں نے جب قرآن پڑھا اور دعوت اسلام دی، میں تو مسلمان ہوں۔ اب اگر آپ میرے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو اہلا وسہلا، اور اگر مجھ سے جدا ہونا چاہتے ہیں تو ابھی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ میں ساری دنیا کو اب چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک دن کی صحبت کا یہ عالم، خدا کی شان ہے، بیوی بچے مسلمان ہو گئے، قریب کے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ اب اس نے قوم کو دعوت دینی شروع کی، چند دنوں کے اندر اندر پورا قبیلہ دوس کا ایک بندہ بھی نہ رہا الا دخلوا فی الاسلام، سب کے سب اسلام میں داخل۔ اور اسی اثنا میں حج کی موسم آ گئی، اور جب حج آتا تھا تو مکے والے بھی حج کرتے تھے، کفار بھی حج کرتے تھے، اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو سب سے بڑے حج کے حقدار ہیں کیونکہ ہم تو مجاورین کعبہ ہیں، کہ اللہ کے کعبے کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، سقایا ہمارے ہاتھ میں ہے، رفادہ ہمارے ہاتھ میں ہے،
خلاف کعبہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم تو سب سے زیادہ کعبۃ اللہ کے وارث ہیں، تو ہم اللہ کے گھر کا حج کیوں نہیں کریں گے؟ باقاعدہ احرام باندھتے، باقاعدہ غسل کرتے، باقاعدہ جا کے قربانیاں دیتے، باقاعدہ تلبیہ پڑھتے۔ حتیٰ کہ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کفار قریش میں سے کچھ لوگ احرام باندھے ہوئے تلبیہ پڑھ رہے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضور نے فرمایا اما بس ٹھہر جاؤ، یہی بات تو میں کہتا ہوں، جو کچھ تم کہہ رہے ہو بس یہاں تک رک جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، الا شریکا تملکہ وما ملک، کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جن کو تو نے اپنا شریک خود بنایا ہے، اور ان کا بھی دراصل مالک تو ہی ہے، وہ تمہارے مالک نہیں ہے، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں ان کا تو مالک ہے، یہ تمہارے مالک نہیں، لیکن تو نے ان کو اپنا شریک بنایا۔ حضور نے فرمایا قبحکم اللہ، اللہ تم لوگوں کو ہلاک کر دے، کیا تم ابھی کہتے ہو لا شریک لک، پھر کہتے ہو الا شریک۔ تو خیر بہرحال یہ ہوا کہ جب حج کا موسم آیا تو اس حج کے موسم میں اللہ کی شان دیکھیں کہ مدینہ منورہ سے 73 آدمی کا قافلہ آیا حج کرنے کے لیے، اور وہ پہلے سے اسلام لا چکے۔ 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ جب وہ مکہ میں آ گئے، حج کے احکامات میں مشغول ہو گئے، ان نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ بھی الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن حضور تو آخر مکے میں، ہماری حضور سے تو ملاقات نہیں ہوئی، ہمیں تو مصعب بن عمیر نے اسلام سکھلایا، تو کم از کم ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے کوئی پیغام، کوئی تعین، کوئی وقت مقرر کریں۔ تو 2 آدمیوں کو منتخب کیا گیا، براء ابن معرور اور اسعد ابن مالک۔ یہ دونوں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا من این انتما، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا من یثرب، اس وقت یثرب تھا، مدینہ تو بعد میں بنا نا جب مدینے والا گیا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے آئے ہو پھر میرے پاس؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، لیکن ہمیں آپ کی زیارت نصیب نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نبایعو کا، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں، اور ہمارے ساتھ تو 73 آدمی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی براء ابن معرور۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسعد ابن مالک۔ حضور نے فرمایا اچھا اسعد ابن مالک، تم وہ تو نہیں ہو جو بڑا ایک معروف شاعر ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں وہی ہوں۔ فخر یا رسول اللہ، حضور کو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں کوئی مواصلات تو تھے نہیں، کوئی وزارت اعلام، کو نشر اشاعت، کوئی قصے کی چیزیں تو نہیں تھی۔ اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا نا کہ کوئی اگر فصیح، ادیب، بلیغ، کوئی شاعر مسلمان ہو جائے تو پھر اسلام میں ایک قوت آتی تھی، اسلام میں ایک طاقت آتی تھی کہ وہ اپنے شعر و شاعری کے ذریعے اسلام پھیلاتا تھا، کیونکہ شعروں میں بڑی طاقت ہے۔ اسی لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جب شعر پڑھتے تھے مشرکین کے رد میں، حضور نے فرمایا شد علیہم من السحاب، کہ جو تم تیر مارتے ہو نا اس تیروں سے زیادہ حسان کا شعر ان کو مارتا ہے، کیونکہ شعر میں بڑی قوت ہے، ان من الشعر حکمت، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شعر جو ہے وہ حکمت اور عین ثواب ہو، اللہ کے قرآن اور احکام سنت رسول کے خلاف نہ ہو، تو پھر اس میں بڑی طاقت ہے شعر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، کبھی شاعر ہے، اور عربوں میں تو شاعری کا بڑا قدر تھا نا، یہ سارے بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے، جتنے کفار قریش گزرے ہیں ان میں تو فصاحت اور بلاغت ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی نا، اور بھی تو دنیا میں عرب تھے نا، لیکن دیکھیں اللہ نے اپنے قرآن کو لغت قریش میں اتارا، ورنہ تو کئی لغتیں نہیں عرب، یعنی ان کا اتنا بڑا مقام۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جی، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک، ایک وقت معین ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا، تمام 73 کے 73 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بیعت میں جو معاہدہ ہم سے لیا ہے، جو عہد لیا ہے،
شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، حرام نہ کرو، یہ ساری چیزیں یہ تو اللہ کے حقوق ہے نا، اب اپنے لیے بھی تو ہم سے کوئی وعدہ لیں، آپ کے لیے بھی تو ہم کوئی عہد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات تو اسلام ہے، اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور اگر تم چاہتے ہو تو پھر میں بھی تم سے ایک وعدہ لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تم سے ایک وعدہ لینا۔ انصار مدینہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب ہم سے کیا وعدہ لینا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر میں یثرب میں آ جاؤں، میں مدینے میں آ جاؤں، تو تم میری اسی طرح حفاظت کرنا اور میری طرف سے میرے دشمنوں کا دفاع کرنا جیسے ایک انسان اپنے اہل، اولاد، اپنے بیوی بچوں کے لیے تحفظ کرتا ہے اور دفاع کرتا ہے، تو تمہیں یہ میرے ساتھ ایک ذاتی معاہدہ کرنا ہوگا۔ تو انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا صحابی بھی تو بڑے، انصاری بھی تو بڑے عقل والے تھے، انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے، ہم یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ندافع عنک، ہم آپ کی طرف سے پورا پورا دفاع کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں آپ پھر ہمیں کیا دیں گے؟ آپ نے ایک شرط کیا تھا، اب ہم بھی تو ایک شرط چاہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس وعدے پہ پورے رہو گے لکم الجنہ، پھر تمہارے لیے جنت، دنیا کی کوئی نعمت نہیں، دنیا کا کوئی معاوضہ نہیں۔ ہمارے ہاں تو ہر چیز کا معاوضہ دنیا میں طلب کیا جاتا ہے نا جی، کہ مجھے عہدہ کیا دو گے، مجھے کتنی ترقی دے دو گے اگر تمہارا اقتدار آ جائے، تو میرے لیے کیا خصوصی اختیارات ہوں گے۔ ان کے سامنے ایک چیز تھی، آپ نے فرمایا لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت ہوگی۔ تو پتہ ہے اس صحابی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ واللہ یا رسول اللہ لا نقیل ولا نستقی۔ ایک عجیب جملہ کہا صحابی نے، اس نے کہا کہ واللہ یا رسول، نے کہا حضور مجھے اللہ کی قسم، لا نقیل ولا نستقیل، اس معاہدے سے اب تو نہ تو اب ہم پھریں گے اور نہ آپ پھریں، ہم اپنے وعدے پہ قائم رہیں گے، آپ ہمیں جنت لے کے دیں، آپ بھی اپنے وعدے پہ قائم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک، تمہارا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا بھی تو ایک وعدہ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اس نے کہا حضور یہ تو سب نے اپنے اپنے میثاق مواعید رکھے ہیں، مجھے اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں تو بھی بتاؤ۔ اس نے کہا حضور ہماری ایک خواہش ہے، مدینے والوں کی ایک تمنا ہے، میں ان کی طرف سے، سب کی طرف سے ایک ترجمانی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ آپ کو کبھی ہمارے پاس لے آئے تو پھر ہمیں چھوڑ کے نہیں جانا، ایک وعدہ آپ ہمارے ساتھ کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو مدینہ منورہ لے آئے پھر آپ ہمیں چھوڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آ گئے، فرمایا مدینے والوں فیکم احیا و فیکم اموت، میرا بھی وعدہ ہے کہ آنے کے بعد میری زندگی بھی تمہارے ساتھ، میری موت بھی تمہارے ساتھ۔ اتنا بڑا وعدہ کہ صحابہ کا دماغ دیکھیں کہ کتنا بڑا فیصلہ لے لیا، کتنا بڑا مقام حاصل کر لیا کہ حضور کی وجہ سے دنیا میں ساری دنیا جو ہے مدینے سے بھی مکے آتی ہے، لیکن جب قیامت ہوگی تو مکے والے بھی مدینے جائیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا شرف لے گئے مدینے والے۔ کبھی آپ اس بات پہ غور کریں کہ ساری دنیا، مدینے والے بھی تو حج کرنے کے لیے مکے آتے تھے نا، حضور بھی تو حج کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ کے مکے آتے تھے، لیکن حضور کے وہاں ہونے سے اتنا بڑا شرف ملا مدینے کو کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں قیامت والے دن اپنے روضہ مبارک سے اٹھایا جاؤں گا تو فاروق نے فرمایا سب سے پہلے آتی علی بقیع الغرقد، میں مدینے کے قبرستان جنت البقیع الغرقد پہ آؤں گا، ثم انتظر لاہل مکہ، پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا، مکے والے آئیں گے فاجعلهم علی یمینی واہل المدینہ علی شمالی ثم اسوقهم الی المحشر، وہ جب آئیں گے مدینے مکے والے تو پھر میں محشر کی طرف جاؤں گا۔ یعنی اگر حضور وہاں نہ ہوتے تو پھر مکے والے وہاں کیوں جاتے؟ اتنی بڑی بات صحابہ نے کی۔ اور خدا کی شان دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے مدینے والوں سے، تو آپ کے چچا عباس جو تھے وہ بھی ساتھ،
بیٹھے ہوئے تھے اتفاق سے، مسلمان نہیں تھے۔ اور جب حضور جانے لگے ان کے ساتھ تو عباس نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی چلوں؟ فرمایا تم تو اسلام نہیں لائے ہو اور تم وہاں کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا حضور میں اسلام چاہے نہ لاؤں، کم سے کم آپ میرے عزیز ہیں، میرے بھتیجے ہیں، پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو ملنے کے لیے بلا رہے ہیں، میں آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کا میرا مذہب نہیں ملتا، لیکن روایات تو ہوتے ہیں، کچھ خاندانی روایات اور عادات تو ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم آپ کو اکیلا بھیج۔ کہا چلو تم، لیکن دیکھیں کمال عباس کا، خاندانی لوگ تھے نا۔ عباس نے کسی نے نہیں کہا کہ بھی مدینے والے آئے تھے اور حضور کی بیعت ہو گئی اور تم کیا کر رہے ہو، تو حضور کی تو جماعت بڑھ رہی ہے۔ جو مجلس کا راز تھا المجالس بالامانات، کہ مجالس جو ہیں وہ امانت ہوتی ہیں، کہ جو مجلس میں آپ کے ساتھ بات ہو بس وہ آپ کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ آپ اس کو اشتہار بنا کے دنیا میں بھاگتے پھریں۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ یہ مجلس مبارک جب ختم ہوئی فَسَمِعْنَا صَارِخًا يَصْرُخُ مِنَ الْجَبَلِ، کہتے ہیں ہم نے سنا کہ ایک آدمی پہاڑ کے اوپر سے ایسی آواز دے رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسی آواز ہم نے کبھی نہیں سنی، اتنی سخت آواز، اتنی بلند آواز، اتنی کرخت آواز کہ پورا بنا ہل گیا۔ اس نے کہا کہ یا اہل الخیام، یا اہل مکہ، ایسی زور سے آواز، جس نے کہا کہاں سو رہے ہو؟ آل یثرب نے تو محمد مدنی کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی ہے اور اتفاق ہو گیا ہے تمہارے ساتھ لڑنے پہ، تمہاری قتال پہ اتفاق ہو گیا، تیار ہو جاؤ تم۔ اب جب یہ آواز آئی سب قریش حیران، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ نے کہا عجیب بات ہے، وہ کون ہے یثرب والے جو ہماری قتال کے منصوبے بنا رہے ہیں؟ اب قریش ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو کوئی آدمی نہ ملا، دو آدمی ملے، ایک اسد ابن عبادہ مل گئے، وہ بھی مدینے والے، ان نے پکڑ لیا، قریش نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ کون آئے مدینے سے؟ اچھا خدا کی شان ہے، حج ختم ہو گیا تھا، وہ بات ختم ہو گئی تھی، وہ لوگ چلے گئے مدینے شریف کی طرف، یہ ابھی بیچارے سفر نہیں کر سکے تھے، باقی تھے، ایک ان کے ساتھ اور ساتھی تھا، بعض روایات میں ہے زرارہ تھے اور بعض میں کسی دوسرے کا نام آتا ہے، تو اسد ابن زرارہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسد ابن عبادہ کہ مجھے انہوں نے پکڑ، سعد ابن عبادہ مجھے پکڑ لیا قریش، انہوں نے کہا کہ بات بتاؤ، میں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں، فَضَرَبُونِي ضَرْبًا، انہوں نے مجھے سختی سے مارا، انہوں نے کہا بات بتاؤ کون ہے مدینے والے لوگ جو ہمارے خلاف جنگ کا منصوبہ بنا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایک آدمی گزرا، اس نے جا کے ایک کفار قریش میں جبیر ابن مطعم تھا، وہ اس سے کبھی ہمارا یارانہ تھا، دوستی تھی، اس نے جا کے جبیر سے کہا کہ وہ کمال سعد ابن عبادہ کو مار رہے ہیں قریش اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے دوست ہے وہ، تمہارا حلیف ہے۔ تو وہ وہاں سے بھاگا، اس نے کہا قریش کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا تمہارا۔ اگر یثرب والوں نے کوئی پلان بنایا ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے، تو اس بندے اکیلے کا کیا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ تم سارے لڑ رہے ہو؟ کیسے تم بے وقوف آدمی؟ یہی طریقہ ہے مدینے والوں کے مقابلے سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس نے چھڑایا، وہ چلے گئے۔ اب ابو جہل اور بڑے بڑے جو کافر تھے، اخنس ابن شریک، ولید ابن المغیرہ، اسود ابن عبد یغوث، یہ بڑے بڑے جتنے کافروں کے سردار تھے، ابو جہل نے کہا کہ بھائی ہمیں تو فوراً میٹنگ کرنی چاہیے، تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو، یہ تو بڑے حالات خراب ہو کہ پہلے تو ہم اسی فکر میں تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی چند ایک کمزور لوگ ہیں، چلو کچھ حبشہ چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، یہ بات ہے ختم ہو جائے گی، لیکن اب تو لوگ یثرب تک بھی ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے لگ گئے، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ اور سنا یہ ہے کہ مدینے میں تو بہت سارے لوگ اور بھی مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور اس بات پہ ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ تو دار الندوہ جو مقام تھا مکے میں مسجد الحرام میں، اب تو وہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ باب السلام اور باب الفتح کے درمیان میں ایک جگہ تھی جس کا نام دار الندوہ تھا، جو قصی ابن کلاب نے سب سے پہلے قائم کیا تھا، اور وہاں بیٹھ کے سردار جو تھے قریش کے، بڑے بڑے اہم معاملات جو تھے اس میں مشورہ کرتے۔
تو دارالندوہ میں ابی جہل نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور ساتھ یہ کہا کہ ایک بات کا خیال رکھنا کہ ہر اس آدمی کو جس کا تعلق بنو ہاشم سے ہے اس کو کبھی دعوت نہ دینا. بنی عبد المطلب، بنی ہاشم، بنی عبد مناف، ان تین گھرانوں کے آدمیوں کو کبھی نہ بلانا. اور ایک بات یہ بھی دیکھ لو کہ جس کا بھی تعلق کسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا ہو یا مدینے والوں سے بنتا ہو، ان کو بھی مت بلانا اس میٹنگ میں کہ ہماری بڑی خاص میٹنگ، خصوصی نہیں. کیونکہ وہ تو ایک اہم بات کرنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو اگر کوئی بنو ہاشم کا آدمی ہوگا وہ تو حضور کو جا کے بتا دے گا، کچھ بھی ہو جائے آخر ان کے قبیلے کا آدمی. ابو جہل نے اس اہتمام سے کہ بھی بنی ہاشم بھی نہ آئے، بنی عبد المطلب بھی نہ آئے، بنی عبد مناف بھی نہ آئے، ومن لہ علاقۃ بأہل یثرب، اور وہ قبیلہ بھی نہ آئے جس کو مدینے والوں سے کسی قسم کا تعلق ہو. کیونکہ مدینے والے مکے والے آپس میں ملتے تھے، وہاں کے بڑے بڑے قبائل اوس و خزرج تھے، یہودیوں کے بڑے قبائل بنی نذیر تھا، بنی قینقاع تھا، بنو قریظہ تھا. آنے جانے میں تو معاملات تو ہوتے ہیں دنیاوی. اب میٹنگ جب شروع ہوئی دارالندوہ میں تو دروازے پہ دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے، ایک بڑا شیخ، ایک، اور بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ شیخ نجدی، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ نجد کے علاقے کا بڑا شیخ. اب بعض لوگ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ان اہل نجد پر جو اعتراض کرتے ہیں یہ جہالت کی بات ہے. نجد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہی علاقہ ہے نجد. نجد تو یہ ہے کہ تہامہ کے بعد نجد العراق، عراق تک سارا نجد. یہ کوئی نجد کا علاقہ کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے اسی کو تہمت میں ڈالا جائے. وہ تو عراق جو ہے یہ سارا عراق تک نجد جاتا. اسی طرح تہامہ ہے، حجاز ہے، یہ اونچا علاقہ تھا اس لیے وہ نجد کہلاتا تھا. اور دوسرا ادھر کے لوگ جو تھے وہ بڑے کوی تھے، بڑے کوی، بڑے قداور، بڑے جنگجو، بڑی قوتوں والے بڑے بڑے قبائل جو ہے نا جی. آپ نے نہیں دیکھے بعض قبائل میں اللہ نے بڑی بڑی خصوصیات رکھی ہیں، جیسے جیزان کے لوگ ہیں، نجد کے لوگ ہیں، بڑے ان کی صحت دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے. اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا بلکہ 125 سال عورت کی عمر ہے جو شادی کی خواہش مند. آپ کے یہاں 125 سال کا آدمی چل بھی سکے گا؟ ٹھیک ٹھاک چلتی ہے، پھرتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، ابھی تک اس میں تمنا بھی ہے شادی. 60 سال اس نے بغیر شادی کے بھی گزار دیا ہے، لیکن اب اس کے تمنا ہے، خواہش. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی قوتیں دی ہیں، بڑے قوا دی ہیں. تو اب جناب یہ تھا کہ وہ بھی آ گیا. تم نے دیکھا کہ چلو یار یہ بھی نجد کے کوئی علاقے کا آدمی ہے، پہچانا ہوا تو ہے نہیں، کوئی صورت پہلے کبھی نہیں دیکھی ایسے آدمی کی، لیکن لگتا ہے کہ وہ بڑے قبیلے کا بندہ ہے اور بڑا سمجھدار سا لگتا ہے چہرے مورے سے. چلو اس سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں مشورے کا. اندر جا کے بیٹھ گئے. اس کے بعد مشورہ شروع ہو گیا. ابو جہل نے کہا کہ ماذا رأیکم، اب بتاؤ کیا کریں کہ محمد مدنی پاک کا مسئلہ تو بہت پھیل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کا مسئلہ جو ہے وہ رات دن جو ہے پھیلتا چلا جا رہا ہے. اس کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کریں. ایک آدمی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بڑی آسان بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں، بند کر دیتے. جب آپ بند ہو جائیں گے آپ کی تبلیغ بند ہو جائے گی، آپ کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سب بند ہو جائے گا، خلاص محبوس ہو گئے. وہ جو آدمی بیٹھا تھا نا شیخ نجدی کی شکل میں ابو البختری، اس نے کہا کہ لیس ھذا الرأی رأی، کہ یہ تو مشورہ غلط ہے. مشورہ نے کہا کہ بھی کیوں غلط؟ انہوں نے کہا عجیب بات، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں رکھ سکو گے؟ اللہ کے نبی اگر قید میں ہوں گے تو آپ کے ماننے والے جو حبشہ میں ہیں مدینہ میں ہیں وہ بھی تو اکٹھے ہو کے آپ پر چڑھائی کریں گے، حملہ کریں گے آپ لوگوں پر، چھوڑ دیں گے وہ آپ کو. یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو کوئی رائے نہیں. اور مسئلہ سوچو.
ایک اور آدمی نے کہا، اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیتے کہ ہمارے مکے سے جائیں جہاں مرضی آئے، وہاں جا کے اپنا دین پھیلائیں، اپنی کچھ قوت بنائیں، لیکن ہماری بس ہم سے چلے۔ اس نے کہا کہ بے سر ہے، اس نے کہا یہ بات اس سے بھی غلط ہے، اس پہلی رائے سے بھی زیادہ بدتر ہے کہ بدبختوں جب حضور باہر چلے جائیں گے تو باہر تو آپ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب آپ کے پاس ایک قوت ہو جائے گی تو حملہ آور ہو کر مکہ فتح کریں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابو جہل نے، ملعون نے کہا، اس نے کہا کہ دیکھو سب ٹھہر جاؤ، میرے پاس ایک مشورہ ہے، میری ایک تجویز ہے، ایک رائے ہے، ایک تدبیر ہے، پہلے اس پہ غور کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں تم بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے زیادہ سے زیادہ بنو ہاشم، اور کون ساتھ دے گا؟ بنی عبد المطلب، بنی عبد مناف، باقی تو سارے قبائل ہمارے ساتھ ہیں۔ قبیلہ تو ایک تھا قریش، پھر آگے شاخیں ہوتی ہیں نا اس کی، اس کو عرب میں کہتے ہیں افخاذ، فخذ یا بطن۔ قبیلہ تو قبیلہ ہوتا ہے نا، وہ تو بڑا ہو گیا۔ جیسے آپ دیکھیں نا آپ کے ہاں بھی بڑی بڑی قومیں، مثلا بلوچ ہیں، پھر آگے بلوچوں کی کئی شاخیں ہیں، راجپوت ہیں، پھر راجپوتوں کی کئی آگے برانچز ہیں، شاخیں ہیں۔ اسی طرح جیسے عطا کے سید ہیں، سادات میں بھی پھر بعض علوی ہیں، بعض حسنی ہیں، بعض حسینی ہیں، ان میں بھی پھر اقسام ہیں۔ تو اسی لیے قریش کے ابی جہل نے کہا کہ دیکھو باقی جو قبائل ہیں سب ہمارے ساتھ ہیں، اور میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلہ جو ہے اپنا ایک نوجوان جنگجو لڑاکا تیار، تو تقریباً ہم بنتے ہیں 60 گھر، تو 60 گھرانہ جو ہے ایک ایک بندہ دے اپنا، تو 60 نوجوان ہمارے تیار ہو گئے۔ تو 60 نوجوان جو ہیں مسلح ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر دیں، اور جب حضور صبح نماز کے لیے باہر آئیں تو حملہ آور ہو جائیں، مل کے سارے حضور کو شہید کر دیں۔ تو اب صاف سی بات ہے کہ پہلے تو 60 گھرانوں سے 3 گھرانے لڑ نہیں سکتے۔ اچھا کسی ایک کے قاتل ہونے کا بھی وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جی پتہ نہیں کس کی تلوار لگی، وہ تو اندھیرا تھا، 60 آدمی حملہ کر رہے تھے، پتہ نہیں تلوار کس کی لگی۔ تعیین قاتل بھی مشکل ہو جائے گی۔ تو آخر میں معاملہ یہی ہوگا کہ بھئی دیت ادا کریں، تو ہم 60 گھرانے ہیں، پیسے جمع کر کے دیت دے دیں گے۔ تو وہ جو بیٹھا تھا نا رجل النجدی اور شیخ النجدی اور باقیوں نے کہا نعم ھذا، اس نے کہا یہ ہے تجویز۔ دیکھیں نا تجویز تو ہوئی نا کہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ ہی ختم کرو، بس ختم کر دو، بات ختم ہو۔ اسی پر فیصلہ ہو گیا جس کو اللہ کے قرآن نے ایک دوسری آیت میں بھی ذکر فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافر اکٹھے ہو کے تجویزیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو نکال دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ اللہ تو سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں۔ یہ کیا کر سکتے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ آپ ہجرت بس چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل سب سے پہلی ہجرت حبشہ کو ہوئی، اور پھر مدینہ کو ابو سلمہ نے ہجرت کی۔ اسی طرح پھر ہجرت ہوتی گئی۔ یہ سب لوگ چوری چوری جیسے جیسے موقع ملتا مدینہ کی طرف نکل پڑتے، الا سیدنا عمر، حضرت عمر آئے حضور کی خدمت میں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے مدینہ جانے کے لیے، سب صحابہ جا رہے ہیں، سب لوگ جا رہے ہیں، تو اگر آپ نے فرمایا ہاں تمہیں بھی اجازت ہے۔ ایک حضرت عمر ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ میں کل جا رہا ہوں مدینے، اگر قریش نے مقابلہ کرنا ہے تو نکلو، میں چوری نہیں جا سکتا۔ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیا لے کے جا رہے ہیں تمہارا؟ قریش کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ عمر کیا جا رہے ہیں؟ اس نے کہا دیکھو میں جہاں جا رہا ہوں میں تو جا رہا ہوں مدینہ، لیکن میں تمہارا انتظار کروں گا تنعیم کے باہر،
مسجد تنعیم کے باہر جو ہے نا، چونکہ حد حرم ختم ہو جائے گی، میں وہاں 2 دن بیٹھے رہوں گا، آؤ میرے مقابلے پہ۔ اگر کسی کو بچے یتیم کرانے کا شوق ہے نا، تو عمر بیٹھا ہے 2 دن، میں 2 دن انتظار کے بعد جاؤں گا، ایسے جلدی میں نہیں چلا جاؤں گا، حرم میں تو میں نہیں لڑنا چاہتا تم سے۔ اب کافر نے کہا مقابلہ کر، لوگوں نے کہا چھوڑو، کیوں مقابلہ کرتے ہو؟ ایک آدمی چلو جا رہا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ ایک آدمی جا رہا ہے، اس نے مکہ چھوڑ دیا، تو اس کے چھوڑنے کے بعد پھر ایک تو پوری دنیا میں ہماری دلت ہو رہی ہے کہ مکے والے ایسے لوگ تھے کہ ان سے لوگ تنگ آ کے بھاگ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم یہاں سے نکل کے جائیں، وہ جا رہا ہے اپنے بچوں کو لے کر، تو ہم جا کے مقابلہ کریں، وہ اچھے لگتے ہیں ہم۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چیلنج کر کے ہمیں کیا ہے کہ میں بیٹھا ہوں 2 دن کے لیے، تو آخر اسے بھی تو کسی کا سہارا ہے، ایسے تو نہیں چیلنج کر رہا، وہ اکیلا کیسے لڑ سکتا ہے ہم سب سے؟ معلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو اینڈ ٹائم پہ ظاہر ہوں۔ خیر انہوں نے ارادہ اپنا بدل دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہجرت کا، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ فطرق الباب، ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، تو تھوڑی دیر گزری کہ ہم نے دیکھا فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی محمد پاک ہیں، اور ایسے وقت میں تو حضور کبھی ہمارے پاس نہیں آئے۔ حضور کی یہ عادت مبارک بھی نہیں تھی کہ اس وقت میں، ایسے اوقات میں کبھی ہمارے گھر میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا، اور سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کمرے میں ایک بی بی عائشہ ہیں اور ایک بی بی اسما ہے۔ بی بی عائشہ اور بی بی اسما جو ہے یہ بہنیں ہیں، اور دونوں بیٹیاں ہیں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی، لیکن دونوں کی ماؤں میں فرق ہے۔ عرب میں تو پہلے سے رواج تھا نا شادیوں کا، حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں بھی رواج تھا شادیوں کا، اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی کہ بھی آپ 90 بیویاں ہوتی تھیں۔ اسی طرح پھر زمانے جاہلیت میں بھی، یہ تو بعد میں ہمارے ہاں یعنی شریعت نے پھر 4 تک کی اجازت دے دی، لیکن ہماری اللہ کا فضل ہے انڈو پاک کی مخلوق بڑی قریب شوہر جو ہیں بیچارے بیوی پرست لوگ ہیں الحمدللہ، وہ ایک سے گزارا کر، وہ ایک سے بھی اپنی عزت نہیں بچا سکتے، شریف لوگ ہیں بیچارے، اور خام خواہ کر کے کیوں اپنے آپ کو خراب، ایک ہی کافی ہے انشاءاللہ، اسی سے بخشے جائیں، کیونکہ جو خوافین ہوں گے لازماً ان کی تو ایک بیوی ہوگی نا، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو تو پھر ایک، تو جو ان کی ایک ایسا بات ہے کہ وہ خوافین ہیں، ڈرنے والے، ڈرپوک قوم۔ عرب تو غیر ایسے نہیں تھے، عرب تو عرب تھے۔ تو اب جناب یہ ہوا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اخرج انکا یا ابی بکر، ابی بکر آپ کے گھر میں جو ہیں ان کو باہر بھیج دو، میں نے بات کر لی۔ اب دیکھو ابو بکر کا اعتماد، اس وقت پتہ ہے بی بی عائشہ حفصہ کے 7-8 سال کی بچیاں، کوئی لمبی عمر کی عورتیں تھوڑی تھی، 7 سال 6 سال 7 سال 8 سال کی بچیاں تھیں۔ ابا بکر نے کہا یا رسول اللہ ما هذه الا عائشہ و اسماء، میرا مدنی یہ عائشہ ہے، یہ اسماء ہے، یہ ابو بکر کی بیٹیاں ہیں، کوئی غم نہیں، آپ جو مرضی آئے بات کریں، آپ کو میرے گھرانے پہ اعتماد نہیں۔ 6 سال کی بچی 7 سال کی بچی، لیکن ابو بکر کا اعتماد دیکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی امرت بالہجرہ، ابو بکر میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اب مکہ چھوڑوں، میں اب ہجرت کروں، ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ تو ابی بکر نے فوراً کہا الصحبۃ یا رسول اللہ، حضور آپ کو تو حکم آ گیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ان اللہ امرنی، ابو بکر میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے جانا۔ فبکا ابی بکر، بی بی عائشہ کہتی ہیں میرے ابا روئے، اور اتنے روئے فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا
میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے. میں نے غم سے روتے ہوئے لوگ تو دیکھے تھے، لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ آدمی کبھی خوشی سے بھی رو پڑتا، خوشی سے بھی آنسو نکل آتے ہیں، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے آنسو نکل آتے ہیں. ابا رو پڑے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا جانتا ہے میں نے تو 2 اونٹنیاں پال رکھی ہیں، اتنے عرصے سے گھاس کھلا رہا ہوں، اور میں نے تو ساری تیاری مکمل کر رکھی ہے ہجرت کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے فلاں رات کو مکہ مکرمہ سے نکلنا ہے اور فلاں راستے سے نکلنا ہے، اور ابی بکر تم نے فلاں جگہ میری انتظار کرنی ہے، وہاں سے آ کے ہم نے پھر مل جانا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں کوئی کتابت، کوئی تعلیم، کوئی تحریر، کوئی ایسی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی. آپ کے پاس سارے مکے والوں کی امانات پڑی تھی. اب دیکھیں خدا کی شان ہے کہ مکے والے لوگ چاہے اسلام نہ لے آئیں، حضور کا کلمہ نہ پڑھیں، حضور کو مانتے نہیں ہیں، لیکن جب کوئی اہم اور قیمتی چیز ہوتی، سونا ہے، زیور ہے، چاندی ہے، مجوہرات ہیں، کچھ پیسے ہیں، تو وہ کٹھے باندھ کے دے جاتے حضور کی خدمت میں کہ حضور آپ امانت رکھ لیں. کیونکہ جانتے تھے کہ مخالفت اپنے مقام پر ہے، لیکن محمد عربی امین، صادق، سچے ہیں، امانت والے. حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت علی تمہارے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے، ایک تو ہمارے ہجرت کر جانے کے بعد، سفر کر جانے کے بعد یہ امانتیں جو ہیں ہذہ لفلان وہذہ لفلان، یہ فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، ان سب کافروں کے گھر میں پہنچانی. حاضر یا رسول. اور آپ نے فرمایا دوسری ڈیوٹی تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم نے میرے بستر پہ سونا، کیونکہ ہم نے رات کے آخری حصے میں سفر کرنا ہے. تم نے میرے بستر پہ لیٹ جانا اور اوپر کپڑا لے لینا ہے کہ اگر کافر کوئی نگرانی بھی ہماری کر رہے ہوں، چونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری ہجرت کے وقت میں بھی نگرانی کر رہے ہوں، تو کم از کم انہیں یہ تسلی ہو کہ شاید اللہ کے نبی سو رہے ہیں اور ہمیں کو سفر کرنے کا موقع مل جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حاضر یا رسول اللہ، حاضر یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، بالکل میں حاضر، مجھے کوئی انکار. تو اسی لیے اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے. لیکن بعض روافض اسی بات کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ حضور کے بعد تو خلافت کا حقدار حضرت علی تھا، کہ حضور نے اپنی امانتیں جو ہیں وہ حضرت علی کو سپرد کی ہیں، وہ حضور حضرت ابوبکر کو تو نہیں دی. اسی طرح امت بھی تو ایک امانت ہے. تو جب امانتوں کے رکھوالے خود حضور حضرت علی کو بنائیں تو حضور کے بعد پھر اور کیسے کوئی آدمی اس امت کا رکھوالا بن سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کے اس تخت پر، اس چارپائی پر، اس مقام پر حضور کے حکم سے حضرت علی لیٹے ہیں. تو جس کو حضور نے اپنے بستر پہ بٹھا دیا ہو تو اس تخت پہ کوئی اور کون بیٹھ سکتا؟ حالانکہ اصولی سی بات یہ ہے کہ یہ سب قیاسی باتیں ہیں، یعنی خیالات ہیں، دلائل ہیں عقلی. اور آپ کو پتا ہے کہ عقلی دلائل تو ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں، ہر قوم کے پاس، ہر مذہب کے پاس. دیکھیں نا جی، اب اتنی ساری دنیا جو ہے بتوں کی پوجا کر رہی ہے، دلائل تو ان کے پاس بھی ہے نا، اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے. آخر کوئی چیز تو ہے جس نے ان کے دماغ کو بھی تسلی دی ہوئی ہے کہ ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں. ورنہ ایک عام آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ دیکھو مورتی انہوں نے خود بنائی ہے، خود رکھ کے پوج رہے ہیں، کوئی عقل کی بات ہے. لیکن آخر ان کے پاس تو کوئی دلیل ہے نا جو ان کو وجہ اطمینان بنی ہوئی ہے کہ ہمارا کام ٹھیک ہے. ورنہ دلیل کا معنی ہمیشہ یاد رکھیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. دلیل یہ نہیں ہوتی کہ تم عقل لڑاؤ. ایک بات ہمیشہ یاد ہے، ورنہ دلیل ہر باطل کے پاس ہو.
ہر فرقے کے پاس دلیل ہوتی ہے، ہر غلط آدمی کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے۔ اچھا آپ دو آدمی لڑ جائیں، ہر آدمی جس کے پاس جائیں گے آپ وہ کہے گا نہیں جناب اس کی زیادتی ہے، کمال کرتے ہیں آپ۔ اس کے پاس جائیں وہ کہے گا نہیں جناب اس کی زیادتی ہے، کمال کرتے ہیں آپ۔ وہ بھی دلیل دے گا، وہ بھی دلیل دے گا، دلیل تو ظالم کے پاس بھی ہوگی، مظلوم کے پاس بھی ہوگی۔ حالانکہ دلیل کا معنی یہ نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیں، دلیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اس بارے میں کیا حکم ہے۔ اگر اللہ کے رسول کے بارے میں حکم نہ ملے تو پھر اجماع امت کس بات پہ ہے؟ اجماع امت نہ ہو تو پھر ہم قیاس کریں گے کسی دوسرے مسئلے پر۔ یہ چار چیزیں ہیں، یہ دلیل نہیں ہوتی کہ اپنا عقل لڑا لیں، اور اگر اپنا عقل لڑائیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک وہ آدمی ہے جس کو کافروں کی امانتیں ملی ہیں، اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نے خود محمد مدنی امانت کے طور پر دیا ہے کہ اس کو ساتھ لے جاؤ، تو حقدار زیادہ کون ہے پھر؟ یعنی ایک آدمی تو ان چاندی سونے کی امانتوں کی حفاظت پہ رکھا گیا ہے، اور ایک آدمی کو خود نبی کے وجود کی امانت سپرد ہوئی ہے کہ ابو بکر یہ تمہارے سپرد ہے، پھر کس کی زیادہ فضیلت ہے؟ ایک آدمی حضور کے بستر پہ لیٹا ہے، اور ایک خود محمد مدنی جس کی گود میں لیٹا ہے، ان دو میں سے پھر افضل کون ہوگا؟ حضرت علی تو حضور کے بستر پہ لیٹے، اور حضور غار میں ابو بکر کی گود میں لیٹے ہیں، تو پھر آپ بستر پہ لیٹنے والا افضل ہوگا یا جو خود نبی کا بستر بن گیا ہے وہ افضل ہوگا؟ اس لیے عقلی دلائل کی بات نہیں ہوتی، اصل بات قرآن و حدیث کے دلائل کی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، یہ سارا فیصلہ ہو گیا۔ حضور پاک کا گھر مبارک یوں سمجھنے جیسی یہ چھتا بازار ہے، غزہ ہے، ابھی یہاں بیت خدیجہ تھا، اور سیدنا صدیق کا گھر تھا جہاں ابھی یہ شرکہ مکہ بنی ہوئی ہے، یہ تھی شار ابی بکر صدیق، اور یہاں پہ ایک مسجد بھی آتی تھی، مسجد ابی بکر صدیق، اور وہی بیت ابی بکر صدیق تھا۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سے یوں چلوں گا اور تم اپنے گھر سے نکلو گے، تو آگے مسیال میں یہ طریق الہجرہ جو ہے، یہ جو قدئی کو راستہ جا رہا ہے، اسی راستے پر ہم اکٹھے ہوں گے، اور پھر آگے ہم غار ثور پہ جائیں گے، اس کے بعد غار ثور میں رہیں گے، اور تمہارا نوکر، تمہارا غلام جو ہے عامر ابن فہیرہ، اس کے ذمے یہ ہوگا کہ وہ اپنی بکریاں اور اپنا ریوڑ لے کر اسی راستے سے صبح صبح نماز کے وقت میں ریوڑ نکالے گا، تاکہ جہاں جہاں ہم چلے ہیں ہمارے قدم کے اوپر مال مویشی چل جائے گا، ہمارے پاؤں کے نشان بٹ جائیں گے، تاکہ قریش ہمارے پاؤں ڈھونڈ نہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو باہر 60 قبیلے کے آدمی جو تھے جی تلواریں لے کے کھڑے محاصرہ کرے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے مٹی اٹھائی اور حضور نے پڑھا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، اور مٹی پھینکی۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو مٹی سب کے آنکھوں میں اور سروں پہ ڈال دو، اور ان پہ ایسی نیند مسلط کر دو کہ میرے مدنی کو دیکھ بھی نہ سکے۔ قرآن کہتے ہیں ہم لا یبصرون، ہم نے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی، ایسا حاجز کھڑا کر دیا ان کے اور نبی کے درمیان میں کہ حضور گزرتے چلے گئے اور 60 آدمی کھڑا ہے اور دیکھ نہیں رہے، اور کھڑے کھڑے جھول رہے ہیں نیند سے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ 60 آدمی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 60 آدمی پھر ایک طرف بھی تو نہیں کھڑا ہوا نا، ہر طرف وہ کھڑا ہوا ہے، اور حضور نے تو مٹی مبارک ایک طرف پھینکی، لیکن وہ سب کو پہنچی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ میرا مدنی صرف آپ نے نہیں پھینکی جو کچھ پھینکا، اصل تو اللہ نے پہنچائی، اللہ نے پھینکی۔ آپ کا کام تو صرف ایک ظاہری طور پر ایک طرف سے مٹی کو پھینک دینا تھا، لیکن چاروں طرف کس نے پہنچائی؟ وہ تو میں نے پہنچائی۔ اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آگے سیدنا ابی بکر انتظار میں ہیں، اور حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارے اور میرے درمیان میں فاصلہ ہوگا، ہم اکٹھے نہیں چلیں گے، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی دشمن آگے آ جائے تو دونوں کو پر تو حملہ نہ ہو جائے نا، کم سے کم ہمارا آپس میں فاصلہ تو۔ اصل میں یہ ساری بات کیا ہے یاد رکھنا، یہ ہجرت ہو، اسراء ہو، معراج ہو، سفر طائف ہو، سفر مدینہ ہو، یہ تعلیم تھی حضور کی امت کے لیے
ورنہ اللہ چاہتے تو جبریل کو بھیج کے معراج پہ جا سکتے ہیں، براق پہ مدینے نہیں جا سکتے، کوئی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اگر آسمانوں تک ہو سکتا ہے اور معراج ہو سکتا ہے، ساتویں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک جا کے مکے واپس آ سکتے ہیں، تو مدینہ منورہ حضور کو بھیج دینا کون سا مشکل ہے؟ لیکن پھر امت کو کیسے تعلیم ملتی کہ اگر امت کو کبھی ہجرت کرنی پڑے، اگر امت کو کبھی کافروں کے مقابلے میں گھر چھوڑنا پڑے، اگر امت کو کبھی باہر جانا پڑے، تو پھر ایسے اسباب پیدا کیے جائیں گے۔ یہ ہم نہیں کریں گے کہ اسباب کو چھوڑ دیں، اسباب کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، اسباب پر بھی عمل کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی پر بھی توکل کریں گے۔ سیدنا ابی بکر فرماتے ہیں کہ میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی کہ حضور تو کچھ آگے چلے گئے، میں جب اپنی گلی سے نکلا تو سامنے مجھے ایک کافر آتا ہوا مل گیا، اس نے مجھے تو پہچان لیا اور کہا کہ من حاضر رجل، یہ آگے جو جا رہا تھا یہ کون؟ اس وقت رات ہے، تاریکی ہے، ابھی تو تہجد کا وقت بھی نہیں ہوا، تو اس وقت آپ بھی گھر سے نکلے ہیں اور آگے کو بندہ بھی جا رہا ہے، معلوم تو ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ساتھی ہے، یہ کون ہے؟ ابو بکر فرماتے ہیں کہ اب میں پریشان تھا کہ اگر بتاتا ہوں تو پھر راز نبوت کھل جاتا ہے، اور اگر میں غلط بات کہتا ہوں تو پھر جھوٹ بھی میں نہیں بولنا چاہتا تھا، تو اللہ نے مجھے بات سجائی، تو میں نے فوراً کہا کہ رجل یہدینی سوا السبیل، یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھلاتا ہے۔ اب اس نے سمجھا کہ اچھا ابو بکر کہیں جانا چاہتا ہے، اس کو ساتھ لے آیا ہوگا کہ مجھے راستہ بتلا دو، راستہ دکھلاتا ہے، اور ابو بکر کہہ رہے تھے کہ راستہ صراط مستقیم، جنت کا راستہ دکھلانے والا بندہ ہے، یہ تو وہ بندہ ہے یہدینی سوا السبیل۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھ گئے تو حضور نے فرمایا ابو بکر ایک بات کا خیال رکھو کہ پورا پاؤں زمین پہ مت رکھو، پاؤں کے اگلے حصے پہ زور دے کے چلو، کبھی اپنے پاؤں کو تھوڑا موڑ لو، تاکہ تم جانتے ہو قریش بڑے قبائل کے لوگ ہیں، بڑے مال مویشی والے لوگ ہیں، ان کو پاؤں پہچاننا مشکل نہیں ہوتا، یہ بھی ایک فن ہے نا جی، پاؤں کا جاننا۔ ہمارے یہاں آپ کے ملکوں میں، ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں اور دیگر ملکوں میں سراغی جی نے کہا جاتا ہے، وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر ان کی نظر سے ایک پاؤں گزر جائے چلتا ہوا مٹی پہ، تو وہ اگر 50 سال کے بعد بھی دیکھیں تو کہیں گے یہ وہ آدمی، اتنے ماہر ہو۔ اور عرب بھی اسی طرح ماہر ہو۔ ان کا بڑا ایک عجیب واقعہ ہے نا کہ ایک دو ساتھی جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ پاؤں ہے، نشان ہے اونٹ کے پاؤں کا، 2 اونٹ ہیں جا رہے ہیں، ان کے پاؤں کے نشان ہیں، تو ایک نے کہا کہ یہ جو اونٹ ہے نا یہ لنگڑا معلوم ہوتا ہے، پاؤں کے نشان دیکھ۔ دوسرے نے کہا بھئی صرف لنگڑا نہیں معلوم ہوتا، مجھے تو یہ کانا بھی معلوم ہوتا ہے، اس کی آنکھ بھی ایک۔ پھر تیسرے نے کہا کہ یار یہ صرف کانا نہیں ہے، اس کو خارش کی بیماری بھی ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے یار آگے ایک بندہ مل گیا، انہوں نے کہا یار کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار ابھی جو اونٹ گزرے ہیں نا تو ہمارا خیال ہے کہ ایک تو اونٹ جو ہے وہ لنگڑا ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا یار پاؤں نہیں دیکھا، پاؤں صحیح نہیں رکھتا نا برابر، پاؤں میں لنگڑا پن ہے، اور وہ کانا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ تمہیں کیسے پتا چلا کانا ہے؟ اس نے کہا یار گھاس ایک طرف کا کھایا ہوا ہے، اس طرف تو اس نے منہ ہی نہیں مارا، معلوم ہوتا ہے ادھر والا اس کو نظر ہی نہیں آتا نا۔ اور تیسرے نے کہا کہ اس کو خارج بھی، اس نے کہا اس نے کہا دیکھو نہیں درختوں سے رگڑا لگایا ہے تو درخت پر اس کے چمڑا لگا ہوا ہے، تو اس نے باقاعدہ درخت کے ساتھ جا کر اپنا وجود رگڑا ہے، کوئی خارج لگی ہوئی ہے نا اس کو۔ تو نے کہا تم سچ کہتے ہو، میرا اونٹ ہے، لنگڑا بھی ہے، کانا بھی ہے، خارج زدہ بھی۔ یہ تو ایسی قوم کہ اونٹوں کے پاؤں دیکھ کر پہچاننے والی، اور آج کل بھی ہیں دنیا میں، اس میں تو کوئی شک نہیں، جتنے ہمارے صحرا کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس 2-2 ہزار بکری ہوتی ہے، 2-2 ہزار دمبا ہوتا ہے، 1000 گائے ہوتی ہے، اور جناب وہ اپنا پاؤں دیکھ کے یہ کہ پہچان لیں گے کہ میری بکری کا پاؤں، بکری جیسی بکری کروڑوں ہوتی لیکن وہ پہچان لیتے۔ اسی لیے تو امام راضی کہتا ہے نا کہ ایک بدو سے میں نے پوچھا کہ تم کون مذہب کیا؟ تم نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو میں نے کہا تم نے
کلمہ پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا پڑھا ہے۔ کہا خدا کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا مانتا ہو۔ خدا ہے؟ بالکل ہے۔ امام راضی کہتے ہیں مجھے ایسی عقل میں سوجی کہ چلو ہے تو یہ بدو قسم کا آدمی نا، تو میں اس سے پوچھوں کہ خدا ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے مجھے گھور کے دیکھا، کہنے لگا مولوی صاحب عجیب آدمی ہو، یہ پاؤں دلالت کر رہا ہے کہ بکری گزری ہے، یہ مینگنی دلالت کر رہی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، یہ چیزیں تو اتنے بڑے اونٹ پہ دلالت کر رہی ہے، ساری کائنات نہیں دلالت کر رہی کہ میرے بھی بنانے والا کوئی ہے۔ عجیب آدمی ہو، ہم یہ پاؤں دیکھ کے فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ہرن گزرا ہے یا خرگوش گزرا ہے یا بکری گزری ہے یا دمبا گزرا ہے، تو یہ پاؤں ہمیں بتلا رہا ہے، یہ پوری کائنات نہیں بتلا رہی کہ خدا کوئی ہے۔ اس نے کہا، راضی نے کہا کہ یار یہ تو بڑی اچھی دلیل ہے اس کے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ خدا دو ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا ایک۔ انہوں نے کہا اچھا ایک ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا، اگر خدا دو ہوتے نا تو روز جھگڑا ہوتا ہے، کہتا ابھی دن رہنے دے، کہتا نہیں میں ابھی رات لاتا ہوں۔ تو جو کمزور ہو جاتا وہ خدا تھوڑا ہوتا ہے، کمزور بھی کبھی خدا بنا ہے بنا، جو تکڑا ہو جاتا خدا تو وہی بنتا، پھر بھی تو ایک رہتا، دو ہوتے تو نظام تو نہ چلتا ہے، کہتا چھٹی کرو، ایک کہتا نہیں پڑھنے دو۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگلے پاؤں پہ چلیں تاکہ قریش کو ہمارے پاؤں نہ مل جائے، اور عامر ابن فہیرہ سے کہیں کہ وہ صبح صبح اپنے مویشی لے کے آئے اور اسی راستے سے گزار دیتا کہ ہمارے پاؤں جو ہیں وہ چھپ جائیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ کار میں سفر کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، اور ادھر جب کافروں کی ہوش آیا، آنکھیں کھلی، ایک آدمی سے کہا کہ بھی دیوار پہ ہاتھ کے اندر کیوں نہ جائے؟ وہ دیوار پہ چڑھا لیکن اتر آئے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ حضور تو سو رہے ہیں۔ اس نے کہا پھر اندر تم کیوں نہیں گئے؟ اندر جاؤ۔ انہوں نے کہا دیکھو اگر ہم نے کسی کے گھر کے اندر چڑھائی کی نا تو قیامت تک تانا رہے گا کہ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، بچے گھر میں ہوتی ہیں، ہم نے ان کے گھروں میں حملہ کیا، ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ یعنی کافر بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا کہ جہاں غیر عورت رہتی۔ کافروں کو بھی اتنی شرم تھی کہ جس گھر میں عورت ہو ہم اندر جائیں، باہر کھڑے رہیں گے لیکن بھی اندر نہیں۔ اب جب صبح ہو گئی، بالکل وقت ہو گیا صبح کا، فخرج علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی نکلے۔ اب حیران پریشان کہ اس وقت حضور بھی آتے تھے حرم، یہ حضرت علی جا رہے ہیں۔ حضرت علی تو کبھی یہاں ہوتے نہیں تھے۔ انہوں نے اس سے کہا بھی تم نے جو دیوار سے دیکھا تھا؟ اس نے کہا میں نے تو سوتے ہوئے دیکھا نا، کپڑا ڈال کے ایک آدمی سویا، مجھے کیا پتا حضرت علی سو رہے تھے کہ اللہ کے نبی سو رہے تھے۔ اب کھڑے ہیں، تھوڑی دیر گزری، دیکھا تو کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا بے وقوفو خرج محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا دوسرا کہ یار یہ میرے سر میں مٹی کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا کمال ہے، مٹی تو میرے سر میں بھی ہے، ہمارے سر میں مٹی کیسے آ گئی؟ اب 60 آدمیوں کے سر۔ انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ انہو القت التراب علی رؤوسنا، اللہ کے نبی ہمارے سروں پہ مٹی پھینک کے چلے، ہم ناکام۔ تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہاں گئے۔ زندگی باقی تو بات باقی، وما علینا الا البلاغ۔